السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں جو ہم لفظ پڑھیں گے وہ ہے قرطاسن۔ قرطاسن، پہلے اس کو پڑھنا سیکھ لیں۔ قرطاسن، قر، یہ قوف کی آواز بھی موٹی آنی چاہیے، دو نقطوں والی جو قوف ہوتی ہے اس کو موٹا پر پڑھتے ہیں، اور را ساکن ہے، اس کو بھی آپ موٹا کر کے پڑھیں گے۔ کیوں پڑھیں گے یہ میں آگے مزید ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو موٹا کیوں پڑھا ہے۔ کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تب موٹا کرتے ہیں۔ اب اس میں را ساکن سے پہلے زبر یا پیش نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم موٹا پڑھ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے وہ انشاءاللہ آپ کو یہ پریکٹس کے بعد انشاءاللہ مزید ڈیٹیل جو ہے نا آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ قرطاسن، تو بھی ان حروف میں سے ہے جن کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، قوف بھی انہی حروف میں سے ہے جن کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو را ان حروف میں سے نہیں ہے جن کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، اس کو کبھی باریک اور کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کو پڑھیں گے قرطاسن، قوف زیر را، قر، تو زبر الف، تو، قر، تو، سین دو زیر سن، قرطاسن، قر، قوف زیر را، قرطاسن۔ اب اس کو قرطاسن نہیں پڑھنا، یا قرطاسن بھی نہیں پڑھنا، تو زبر الف، تو جس کے آگے الف زبر کے بعد الف ہو اس کو تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں، قرطاسن، ٹھیک ہے نا۔ قر پہ بھی دیر نہیں لگانی کہ قرطاسن، نہیں، قرطاسن۔ یہ میں قر پہ وقف کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، وگرنہ وقف نہیں ہے، اس کو ایک ہی بار میں پڑھنا ہے، قرطاسن، قرطاسن۔ یہ ہوگی ہماری پریکٹس۔ اب اس کے بعد اس کے اندر حروف کون کون سے ہیں؟ قوف ہے، را ہے، تو ہے، اور اس کے بعد الف ہے، پھر اس کے بعد سین ہے۔ یہ ہو گیا حروف۔ اس کے بعد ان پر حرکات کون سی ہیں؟ قوف کے نیچے زیر ہے، را پہ جزم ہے، اور تو کے اوپر زبر ہے، آگے الف خالی ہے، ہمیشہ خالی ہوتی ہے، سین کے نیچے دو زیریں ہیں، قرطاسن۔ اسی طرح کا لفظ جو ہے نا سورہ انعام کے اندر ایک اور جگہ بھی آیا ہے، میرے خیال میں 97 جو ہے آیت نمبر کے اندر، وہاں ہے قراطیسہ، قراطیسہ، بس تھوڑا سا مختلف ہے لیکن لفظ وہی ہے۔ تو یہ اس کے اندر حروف بھی ہم نے سمجھ لیے، اور اس کے اندر اس کے اوپر جو حرکات ہیں وہ بھی ہم نے سمجھ لیے۔ اب بات آتی ہے کہ را، ہم نے کل پڑھا تھا کہ را ساکن یعنی جسم والی سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس کو موٹا کرتے ہیں، لیکن اس میں را کو ہم موٹا پڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں کیا ہے کہ را ساکن سے پہلے زبر اور پیش نہیں ہے، پھر بھی ہم موٹا پڑھ رہے ہیں۔ تو کیوں؟ قاعدہ را کے کافی سارے قواعد ہیں، وہ میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے شیئر کرتا ہوں، جس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آج ہم نے اس سبق میں کیوں را کو موٹا پڑھا ہے۔ تو سب سے پہلا قاعدہ کہ را کے اوپر زبر ہو، ٹھیک ہے، تو را کو موٹا پڑھتے ہیں، ایک۔ نمبر 2، را کے اوپر پیش ہو تب بھی را کو موٹا پڑھتے ہیں، را پیش رو، را زبر را، 2 قاعدے ہو گئے۔ تیسرا قاعدہ، را کے اوپر 2 زبر یا 2 پیش ہوں، یعنی تنوین ہو زبر اور پیش کی، تو تب بھی رن اور رن، یہ آپ کو یہاں پر بھی موٹا کرنا پڑے گا۔ 3 ہو گئے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے را۔ اب را کے اوپر یا تو زبر ہوگی یا زیر پیش ہوگی، یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوگی۔ تو اس صورت میں ہم زبر اور پیش کی صورت پڑھ چکے ہیں، اب ہے را کھڑی زبر را اور را الٹا پیش رو، اس میں بھی آپ کو موٹا کرنا پڑے گا۔ اور ابھی میں را کو باریک پڑھنے کا قاعدہ نہیں بتا رہا، صرف موٹا پر پڑھنے کا جو قاعدہ ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے را کے اوپر یا تو زبر زیر پیش ہوگی، یا کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہوگا، یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں گے۔ اس کے علاوہ را کے اوپر کیا آ سکتی ہے؟ جزم، یعنی را ساکن ہو تو اس سے پہلے دیکھیں گے یہ زبر جب پیش ہے تب بھی موٹا پڑھیں گے،
اس کے بعد را ساکن سے پہلے کیا ہو، یہ ہم نے زبر اور پیش پڑھ لی. اب اس میں آتا ہے کہ اگر زبر یا پیش نہ ہو تو پھر دیکھیں گے کہ را ساکن سے پہلے والا حرف وہ کیا موٹے حروف میں سے تو نہیں ہے جن کو ہمیشہ موٹا پڑا جاتا ہے. وہ ہیں 7 حروف ہیں، خصہ، ضغطن، قض. یہ ان کا مجموعہ ہے جس میں خصہ میں خا، صاد، ضاد، غین، طا، ضغطن اور قوف اور ظا، قض. یہ 7 حروف ہیں جن کو ہمیشہ موٹا پڑا جائے. اگر ان 7 میں سے کوئی ایک حرف بھی را ساکن سے پہلے آ رہا ہو، چاہے اس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کچھ بھی ہو، اگر موٹے حروف میں سے ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے. یہ قاعدہ آج کے لفظ میں استعمال ہوا ہے. قرطاس میں را ساکن ہے اور پہلے را ساکن سے پہلے زیر ہے، تو ہم نے کیا کیا، اس کو موٹا کیوں پڑھا ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر تو ہے لیکن موٹے حروف پر ہے، موٹا حروف آ رہا ہے، ان حروف میں سے ہے جن کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے ہم نے را کو بھی موٹا پڑھا ہے. ایک بات، اس کے بعد اگر را ساکن سے پہلے زیر ہے اور موٹے حروف میں سے بھی نہیں ہے پہلے، تو دیکھیں گے کہ را ساکن کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے. اگر را ساکن کے بعد موٹے حروف میں سے آ رہا ہے تو پھر بھی را کو موٹا پڑھیں گے. اس کی مثالیں آگے آئیں گی. اور اگر را ساکن سے پہلے زیر ہے تو پہلے موٹا حروف بھی نہیں ہے اور بعد میں بھی موٹا حروف نہیں ہے، موٹے حروف میں سے نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے، پھر دیکھیں گے را ساکن سے پہلے اگر زیر آ رہی ہے اور زیر جو ہے وہ کیونکہ ایک کلمہ ہوتا ہے، ایک لفظ ہوتا ہے، ایک ہی لفظ ایک لائن کے اندر کئی الفاظ ہوتے ہیں، تو جس لفظ کے اندر را استعمال ساکن ہو رہی ہے، کیا زیر اسی کلمے میں ہے یا اس سے زیر کا تعلق پچھلے کے ساتھ ہے؟ اگر پچھلے کے ساتھ ہے یعنی اس کلمے کا حصہ نہیں ہے تو پھر را کو موٹا پڑھیں گے. اس کی مثال ہے مانر تضا، مانر تضا. اب اس میں ارتضا الگ کلمہ ہے اور من جو ہے وہ ایک الگ کلمہ ہے، تو ہم من ارتضا میں ارتضا کی را کے ساتھ منر کا نون ملا رہے ہیں، جو نون پچھلے حصے کا پچھلے کلمے کا حصہ ہے نہ کہ ارتضا کا، اس لیے ہم نے را کو یہاں موٹا پڑھا ہے. اس کی ایک اور مثال ہے ارتبتم، ارتبتم. ارتبتم میں الف آپ کو سامنے نظر آئے گی کہ یہ تو اسی کا، یہ جو الف حمزہ ہے یہ تو اسی کلمے کے اندر ہے، لیکن نہیں، یہ جو ہے ارتبتم اور ارجعی یہ 2 کلمے ہیں، 2 لفظ ہیں جن میں حمزہ جو ہے یہ حمزہ اسی کلمے کا حصہ نہیں ہے. راجع، ارجعی میں جو اصل حروف ہیں وہ را، جیم اور عین اس کا اصل حصہ ہیں، اور ارجعی جو حمزہ ہم لگا رہے ہیں یہ حمزہ اس کا حصہ نہیں ہے، یہ ہم نے اپنی طرف سے لگایا ہے، اس لیے یہ بھی اس کا حصہ نہ ہوا، اس لیے ہم اس کو ارجعی پڑھا ہے. اور ارتبتم کے اندر بھی الف حمزہ جو ہے وہ اسی اس کلمے کا حصہ نہیں ہے بلکہ ہم نے اپنی طرف سے لگایا تھا، کیونکہ پہلا حرف ہی ساکن ہو رہا تو ہم نے شروع میں حمزہ لگانا ہوتا ہے. تو جو ہم خود سے حمزہ لگاتے ہیں، یہ عربی گرامر سمجھنے والے جو نحو صرف پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ حمزہ جب لگاتے ہیں، کوئی ساکن کوئی حرف شروع ہی ساکن سے ہو رہا ہو تو اس کے شروع میں حمزہ لگاتے ہیں، پھر اس کو اس کے مطابق زبر زیر پیش دینی پڑتی ہے. جو ہم خود سے لگاتے ہیں نا، وہ جو خود سے لگایا ہوتا ہے اس صورت میں بھی را کو موٹا پڑھیں گے اگر اس کے نیچے زیر بھی کیوں نہ ہو. تو یہ را کے قاعدے تھے. اب اس کے بعد کل کے سبق میں انشاءاللہ را کو باریک کن صورتوں میں پڑھا جاتا ہے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو یہ ڈیٹیل تھی، آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ یاد کرنا ہے. اور لفظ کیا ہے ہمارا، قرطاس، قرطاسن، قرطاسن، یہ تھا ہمارا لفظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.